ایک دفعہ ایک مادہ ہرن جو کہ پریگننٹ بھی تھی، اس کے بچے کی پیدائش کا وقت مکمل ہو چکا تھا۔ اسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، کالے سیاہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسی دوران بادل گرجے اور آسمانی بجلی گری اور جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے باعث ہرن کو اپنا مسکن چھوڑنا پڑا۔ وہ جنگل سے بھاگ کر دریا کے کنارے پر آ گئی تاکہ یہاں پانی بھی پی لے اور بچے کو پیدائش بھی دے سکے۔ اس نے دریا سے پانی پیا اور پانی میں اپنا عکس دیکھ کر سوچا، یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ اس حالت میں اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا، میری مدد کرنا پروردگار۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ قریب ہی جھاڑیوں سے اسے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب غور سے دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہاں جھاڑیوں میں ایک آدمی تیر کمان لیے اس ہرن کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی بھاگنے کے لیے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو دوسری طرف ایک اور خطرہ اس کا منتظر تھا۔ وہاں ایک بھوکا شیر کہیں سے آن ٹپکا۔ اب ہرن نے بھی جان لیا کہ وہ کسی صورت نہیں بچ سکتی، کیونکہ اس کے چاروں جانب موت تھی۔ ایک طرف بھوکا شیر، دوسری طرف شکاری اور اس کے پیچھے خطرناک مگرمچھوں سے بھرا ہوا دریا اور آگے جنگل کی آگ۔ اس نے ایک بار اوپر دیکھا اور آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ شکاری نے موقع کو غنیمت جانا اور نشانہ باندھ کر تیر چلانے ہی لگا تھا کہ آسمان سے زوردار بادل گرجے، جس سے شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ہرن کی بجائے شیر کی کمر میں جا لگا۔ اب غصیلا شیر ہرن کی بجائے شکاری کی جانب بڑھا۔ شکاری ڈر سے بھاگنے لگا اور ساتھ ہی بارش بھی شروع ہو گئی، جس سے جنگل کی آگ بھی ٹھنڈی پڑنے لگی۔ ہرن نے اوپر دیکھا اور رب کا شکر ادا کیا۔ اب اس کے لیے سارے راستے صاف تھے۔ وہ بھاگی بھاگی اپنے مسکن پر پہنچی اور وہاں اس نے 3 پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو پیدا کیا۔ دوستو، بعض اوقات ہمیں اکٹھی پریشانیاں ایسے ہی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور بظاہر ہمیں ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسے میں بہت سے لوگ تنگ آ کر خودکشی جیسی لعنت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں بس صبر سے کام لیں اور اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے خالق پر بھروسہ رکھیں۔